بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ایم ایس ایجوکیشن یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فیملی بزنس کامیاب کیوں نہیں ہوتا۔ صرف فیملی بزنس ہی نہیں بلکہ گھر کے نظام میں خرابیاں کہاں سے آتی ہے۔ اسی طرح آپ کے اور بھی اگر ریلیٹیو کوئی ایسی آپ لوگ کمیٹی ہو، اس میں اگر اس طرح خرابیاں آتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے ایک کچھ تمہیدی باتیں کرنی ہوگی۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں بہت شفا رکھی ہے۔ جو مریض بھی ان سے دوا لیتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ تندرستی سے نوازتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس ہر وقت مریضوں کا ہجوم لگا رہتا تھا۔ دور دراز کے علاقوں سے مریض ان کے پاس علاج کے لیے آیا کرتے تھے۔ جب ڈاکٹر سے اس کی راز معلوم کی کہ آپ کے پاس اتنے لوگ آتے ہیں اور صحت یاب ہو کر چلے جاتے ہیں، تو اس کا جواب بہت ہی عجیب و غریب تھا ڈاکٹر صاحب۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جب کوئی مریض اس کے پاس آتا ہے تو اسے باور کرایا جاتا ہے اس مریض کو کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہوگی اور بطور مریض وہ کیا کام کرے گا۔ جب ایک بار مریض کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس پر مریض اور ڈاکٹر دونوں متفق ہو جاتے ہیں کہ اب مریض کو کیا کرنا ہے اور ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے، اور ہر ایک کی ذمہ داری کو ایک تحریری شکل دیا جاتا ہے، اور اسی طرح یہ تحریری شکل زیادہ سے زیادہ الفاظ نہیں ہوتے بلکہ کم از کم 25 الفاظ ہوتے ہیں۔ اس میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کو فوری طور پر پڑھ کر سمجھ سکے۔ ذمہ داری کے تعین کے بارے میں مریض کو بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو اس کی صحت یابی کی جو امکانات ہیں وہ زیادہ ہوں گی بنسبت ڈاکٹر کے کام اور ایڈوائس کے۔ ذمہ داری کے تعین کے لیے 20 اور 80% کا قانون بنایا جاتا ہے کہ قانون یہ ہوتا ہے کہ ہمیں دراصل 80% کی جو صحت ہوتی ہے، یعنی 20 اور 80 یعنی 100% ہے نا، 100 میں سے 80% ہم کہتے ہیں کہ صحت یابی، اور 20% یہ جو ہے نا ذمہ داریوں پر مکمل ہے۔ یعنی اگر آپ 20% اپنی ذمہ داری پوری کریں گے تو آپ کو 80% جو صحت ہے وہ ملے گا۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ لہٰذا ہم صرف اپنی جو 20% اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس پر کھل کر بات کرتے ہیں۔ عموماً ان کی تعداد 3-4 تک ہوتی ہیں، مثلاً غذا، ورزش، جذبات اور دوا۔ یہ 4 قسم کی ہم مریض کو دیتے ہیں کہ اس پر آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانی۔ جب تک مریض اپنی ذمہ داری کا ادراک نہیں کرے گا اور اسے پوری نہیں کرے گا وہ کبھی بھی صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ کمپنیاں جو جس کی بزنس کبھی ترقی نہیں کرتی، جہاں ملازمین کی ذمہ داریاں متعین نہیں ہوتی اور کام تقسیم نہیں ہوگا، ادارے میں لڑائی جھگڑا عام ہوگا اور عدم اتفاق کی وجہ سے کمپنی ترقی کرنے کے بجائے زوال کا شکار ہوگی۔ اب آگے یہ بات سمجھ لیں کہ ایک بزنس مین تھا جس کو اپنے بیٹوں سے بہت زیادہ شکایت رہتی تھی کہ جب سے ان کے بیٹے بزنس میں آئے ہیں روز بروز بزنس نیچے جا رہا ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ اچھا خاصا کامیاب بزنس تھا اور کامیاب بزنس سے تجارت کر رہا تھا، اس میں برکت بھی تھی، کام بھی وقت پر ہو جاتا تھا، گاہکوں کے ساتھ منہ ماری بھی نہیں ہوتی تھی، قرض بھی بر وقت مل جاتا تھا اور لوگ اعتماد بھی کرتے تھے۔ وہ کافی دن پریشان رہا، مسلسل سوچ و بچار کے بعد اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آخرکار ایک دن اس سے بات سمجھ آئی، اس نے دیکھا کہ ان کے تینوں بیٹے بزنس میں نقصان پر آپس میں جھگڑ رہے، یعنی یہ نقصان ہو گیا، ہر ایک دوسرے پر ڈال رہا تھا یہ نقصان۔ وہ سب ٹھیک بھی کہہ رہے تھے کیونکہ کسی کی ذمہ داری متعین نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کے سر توپ کر اپنی جان چھڑا رہا تھا۔ اس دن کے بعد اس تاجر نے اپنے تینوں بیٹوں کی ذمہ داریاں متعین کی اور ان کے کام تقسیم کر دیے۔ اب وہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں وہ تاجر پوچھ سکتا ہے، اس کے بیٹے بھی اپنی ذمہ داری کے جواب دہ ہوتے ہیں۔ 2 ہفتوں کا ہی عرصہ گزرا ہوگا کہ جو بزنس تھی وہ اپنی پرانی روش پر چلنے لگی۔ اب اس میں ترقی اور برکت کے آثار بھی واضح تھے، آپس میں اتفاق بھی تھا۔ یہی وجہ فیملی بزنس ناکام ہونے کی ہوتی ہے۔ فیل ہونے کی عمومی وجہ یہ ہے کہ ذمہ داریاں ہماری متعین نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے احساس ذمہ داری پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی ایک متعین شخص سے احتساب نہیں کیا جا سکتا اور کسی ایک کو نقصان کا الزام بھی نہیں دیا جا سکتا۔ فائدے کی صورت میں کسی کی حوصلہ افزائی بھی نہیں ہوتی۔ فیملی بزنس میں ہر ایک سیٹ اور باس بننے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ایک گھر میں ایک ہی سربراہ ہوتا ہے۔ جس گھر میں کئی سربراہ ہوں اس میں کبھی اتفاق و اتحاد نہیں ہوتا، ہر وقت کار ہوتی رہے گی اور وہ گھر کبھی نہیں چل سکتا۔ جب ہم قرآن کی طرف دیکھتے ہیں، سورہ انبیاء کی جو آیات نمبر 22 ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے اگر زمین اور آسمان میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا ہوتے تو دونوں زمین اور آسمان دونوں برباد ہو جاتے ہیں، درہم برہم ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کائنات میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر خدا مستقل خدائی کا حامل ہوتا اور کوئی کسی کا تابع نہ ہوتا۔
تاریخ انسانی بتاتی ہے اور ہمارا مشاہدہ بھی ہے کہ پوری کائنات ایک مربوط نظام میں بندھی ہوئی ہے۔ چاند، سورج، ستاروں سے لے کر دریاؤں، پہاڑوں اور زمین کی نباتات اور جمادات تک سب میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر ایک کا دائرہ کار متعین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں واضح طور پر فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلا جا رہا ہے، یہ سب اس ذات کا مقرر کیا ہوا نظام ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کا علم بھی کامل ہے، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ جب وہ اپنی منزلوں سے یعنی جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ تو سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑیں اور نہ رات ہی دن سے آگے نکل سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کمپنی اور ہماری کمیونٹی اور تجارت میں ترقی ہو تو ہمیں ذمہ داریاں اور دائرہ کار متعین کرنا چاہیے۔ اس سے نہ صرف پیداواریت بڑھتی ہے بلکہ تجارت میں اتحاد، اتفاق اور برکت میں پیدا ہوتی ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ اس ویڈیو میں آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ ہماری بزنس میں، اور آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ہماری فیملی بزنس ناکام کیوں ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ریلیٹیو میں جو کمیٹیاں ہوتی ہے اس میں دراڑ کہاں سے آتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ سب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نے کہا۔